بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں دارالافتاء میں جو سوالات آتے ہیں، ہم ان میں سے بیسک اور ضرورت کے اہم سوالات کے جوابات حوالوں کے ساتھ شارٹ کلپ کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک اہم اور ضروری سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ آخر تک اس کو سماعت کریں۔ صادق صاحب دلی سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آپ حوالے کے ساتھ یہ بتلائیں کہ کیا سالی کے ساتھ زنا کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں اس سلسلے میں بنیادی طور پر ہم دو باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہائے کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، بنوری ٹاؤن کا بالکل وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ موجود ہے، آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ، اپنی سسٹر ان لو کے ساتھ جان بوجھ کر یہ سمجھ کر کے زنا کرتا ہے کہ سالی کے ساتھ زنا کرنا جائز اور حلال ہے، درست ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے، تو چونکہ اس نے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کا انکار کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن کہ تمہارے لیے ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، حرام گناہ کی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس شخص کا بھی جو جان بوجھ کر یہ سمجھ کر اپنی سالی کے ساتھ زنا کرتا ہے کہ یہ کام جائز اور حلال ہے، درست ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر اس شخص نے یہ سمجھتے ہوئے اپنی سالی کے ساتھ، اپنی سسٹر ان لو کے ساتھ زنا کیا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر فقہا لکھتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی عثمانی میں جلد 2 صفحہ 254 پر صراحت کے ساتھ یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے، آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سالی کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ اس زنا کو حرام سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، حلال نہیں سمجھتا، تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 6 صفحہ 380 پر یہ لکھا ہے کہ اس شخص کے اوپر استبرا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنی سالی کے ساتھ، اپنی سسٹر ان لو کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس شخص کے لیے اپنی وائف کے ساتھ صحبت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک اس کی اس سالی کو منتھلی پیریڈ نہ آ جائے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ یعنی جب اس کی اس سالی کو منتھلی پیریڈ آ جائیں گے، حیض آ جائے گا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، تب اس کے لیے اپنی وائف کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ اگر اس زنا کے نتیجے میں اس کی یہ سالی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو جب تک یہ سالی اپنے بچے کو جنم نہیں دے دے گی اس وقت تک اس کے لیے اپنی وائف کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی شریف دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ اس حدیث میں آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے فقہا نے لکھا ہے کہ اس شخص کے اوپر استبرا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو بہرحال
سالی کے ساتھ اگر کوئی شخص زنا کر لیتا ہے تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں، اس کی یہ وضاحت حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی سالی کے ساتھ حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر یہ حرکت کرتا ہے تو آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی خارج ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، پھر بھی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اب اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن چونکہ یہ گناہ کا کام اس سے ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو اپنے اس عمل پر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔